نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ مظلوم قوم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے آج پریس کو دعوت دی تھی، لیکن جمہوریت کے بڑے دعوے دار انہوں نے پریس کو یہاں نہیں آنے دیا، اور اب میں ویڈیو کی وساطت سے اپنی مظلوم قوم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جموں کشمیر میں جبری بھارتی قبضہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے رواں عوامی تحریک نے بھارت اور اس کے یہاں کے مقامی گماشتوں کو لرز بر اندام کر کے رکھ دیا ہے۔ رواں تحریک کو کچلنے کے لیے بھارتی فورسز اور پولیس ریکارڈ توڑ مظالم ڈھا رہی ہے، جہاں یہ شفاق فورسز نہتے لوگوں کو گلی کوچوں، سڑکوں، بازاروں اور گھروں میں گھس کر بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے میں مصروف ہیں۔ بلا لحاظ عمر لوگوں کو بے رحم اور انسان کش قوانین کے تحت گرفتار کر کے پابند سلاسل بنانے کا لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ وہیں باوثوق ذرائع سے ہمیں اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں اور ریاستی حکام و پولیس نے تحریک نواز قائدین اور کارکنان کے ساتھ سول سوسائٹی ممبروں، دانشوروں، تجارتی انجمنوں کے لیڈروں، سرکاری ملازمین اور صحافیوں پر مشتمل ایک کل لسٹ تیار کر رکھی ہے، جس کو عملانے کے لیے نامعلوم اور گمنام بندوق بردار اور فورسز کو منظم کیا جا رہا ہے۔ آزادی پسند قیادت اور عوام کو زیر کرنے کے لیے خفیہ اور درپردہ سرکاری شاہ پر کام کرنے والے منظم گروہوں کا استعمال کر کے تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے منصوبہ تیار کیا جا چکا ہے۔ یہ صورتحال ہمارے لیے بہت ہی گمبھیر اور تشویشناک ہے۔ ہم جابر بھارتی حکام اور اس کے یہاں کے مقامی گماشتوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ کسی بھی ایسی صورتحال پیدا کرنے کی پوری ذمہ داری صرف اور صرف انہی پر عائد ہوگی اور اس کے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔ جموں کشمیر میں جاری قتل و غارت اور درپردہ خفیہ منصوبہ سازی بھارتی بوکھراہٹ کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ وہ صرف یہاں تعینات کیے گئے اپنے 7 لاکھ فوج کے بل بوتے پر قابض ہے، اور یہی فوج ہماری آزادی میں سنگ راہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے منزل کی بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور پچھلے کئی عرصہ میں پہلی بار اب ہم تحریک کے اس مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی منزل قریب اور صاف دکھائی دے رہی ہے۔ یہ اس انتھک اور دلیرانہ جدوجہد کا ہی نتیجہ ہے جس میں جموں کشمیر کے لوگوں نے بے باک مزاحمت کا مظاہرہ کر کے بھارت کے فوجی قبضہ میں وحشتناک مظالم کا مقابلہ کر کے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ لوگوں کے عزم و استقامت کے سامنے نہ کوئی قابض اور نہ ہی اس کے مظالم ٹک سکتے ہیں، اور لوگوں کو طاقت کی بل پر ہرایا نہیں جا سکتا ہے۔ رواں عوامی تحریک کوئی حادثاتی یا الٹپ واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بھارت کے جبری قبضے سے
آزادی حاصل کرنے کی طویل جدوجہد کاری تسلسل ہے۔ کمالر برہان اور اس کے 2 ساتھیوں کی شہادت پر لوگوں نے گھروں سے نکل کر جس والہانہ عقیدت کا اظہار کیا اور پابندیوں اور قدغنوں کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں اپنے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ترال کی جانب مارچ کیا اور ان کے مشن کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کیا، اس کے لیے پوری قوم شاباشی کی مستحق ہے۔ جب سے لے کر آج تک تحریک آزادی کے ساتھ وادی کی ہر بستی، ہر قصبہ، ہر شہر، ہر سڑک اور ہر بازار میں جس جذبہ اور وابستگی کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ اس حقیقت کا عیان و بیان ثبوت ہے کہ ہمارے اور بھارت کے درمیان اگر کوئی تعلق ہے تو وہ صرف مظلوم و ظالم، مقبوض و قابض اور مجبور و جابر کا ہے۔ بھارت نے یہاں شیخ، مفتی، لون اور دیگر ہند نواز اپنے گماشتے تیار کیے تھے، وہ عوامی تحریک کے سامنے تحلیل ہو گئے۔ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ مفادات و مراعات خور یہ ہند نواز طبقہ کلہاڑی کے دستے کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ یہاں قابض بھارت کی محض کٹ پتلیاں ہیں جو جموں کشمیر میں بھارتی قبضہ کو مضبوط کرنے اور دوام بخشنے کے علاوہ بھارتی فورسز کی بربریت، قتل و غارت، شرمناک ظلم و جبر اور لوگوں کو اپاہج اور اندھا بنانے کے وحشتناک مظالم کا جواز پیش کرنے اور ان کا دفاع کرنے کا کام انجام دے رہے۔ رواں عوامی تحریک نے ہماری جدوجہد آزادی میں ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کی ہے جس سے بھارت حواس باختہ ہو چکا ہے۔ اس کے حکومتی ایوانوں، پارلیمنٹ اور متعصب میڈیا چینلوں میں ہلچل برپا ہو چکی ہے۔ انہیں کشمیر میں اپنی شکست کے آثار واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ 2 مہینوں سے جاری عوامی تحریک نے ان کے مکر و فریب اور فوجی منصوبوں کی تعمیر و تکمیل کو خاک میں ملا کے رکھ دیا ہے اور آزادی حاصل کرنے کے ہمارے عزم راسخ کے سامنے ان کے شیطانی منصوبے اور فریب کاری مات ہو چکی ہے۔ آج کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم 1947 سے لے کر آج تک اور بالخصوص 1999 کے بعد اپنے ان جانباز شہیدوں، مجاہدوں اور محسنوں کی بیش بہا قربانیاں یاد کریں جو انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کو پروان چڑھانے کے لیے پیش کی ہیں۔ 1990 میں پوری دنیا ورطۂ حیرت میں پڑ گئی جب جموں کشمیر کے لوگ بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ زوردار تحریک آزادی کشمیر عالمی برادری کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ آزادی کی تحریک کے جواب میں بھارت نے طویل ظلم و تشدد اور دہشت و بربریت کا بازار گرم کر دیا۔ قتل و غارت گری، لوٹ مار، گھیراؤ، جلاؤ، تحدید و تہذیب، عصمت دری و کشت و خون سے پوری ریاست کو لالہزار بنا دیا۔ ایسا کر کے وہ الزام باطل میں تھے کہ کشمیری لوگ تحریک آزادی سے دستبردار ہو جائیں گے اور بھارت کی غلامی پر رضامند ہو جائیں گے، لیکن ہمارے مجاہدین اور لوگوں نے عظیم قربانیاں دے کر بھارتی منصوبوں کو ناکام بنا کر تحریک آزادی کی شمع کو فروزاں رکھ دیا۔ سویلین لوگوں اور ہتھیار بند مجاہدین میں کوئی تمیز کیے بغیر بھارتی فورسز گھوپ اندھیروں میں اور دن دہاڑے بے تحاشا قتل عام انجام دیتے رہے۔ بھارت نے ان جبر و مظالم کے باوجود ہر موقع پر جذبہ مزاحمت کے پیکر ہمارے بزرگوں اور نئی نسل نے بھارتی فوجی قبضے کے خلاف ہر ممکن طریقے سے مزاحمت جاری و ساری رکھی۔ اگرچہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران بھارت نے بچوں اور خواتین سمیت
ہمارے لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا، 10,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا، ہماری ہزاروں بہنوں اور بیٹیوں کو بیواؤں اور نیم بیواؤں میں تبدیل کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جوانوں اور بزرگوں کو ٹارچر سیلوں میں نافذ اور اپاہج بنا دیا، ہزاروں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا اور ہمارے لاتعداد لوگوں کو نقل مکانی کے لیے مجبور کر دیا، لیکن ہمارے جذبہ آزادی کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں رہا، اور ہم آج بھی اپنی آزادی کے مطالبہ کو لے کر جاں فشانی کے ساتھ میدان عمل میں ہیں۔ ہمارے دل جذبہ آزادی سے سرشار ہیں۔ اس کے بعد 2008، 2009، 2010 اور اب 2016 کی عوامی تحریک نے ہماری جدوجہد آزادی کو باضابطہ طور نئی جہت بخشی ہے۔ اگرچہ قابض بھارت کے پاس تعداد میں دنیا کی تیسری بڑی فوج ہے، جس میں سے 7 لاکھ کی تعداد جموں کشمیر میں تعینات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، اس کے مقابل میں نہ ہمارے پاس کوئی فوجی طاقت ہے، نہ وسائل و ذرائع، اور نہ ہی ابلاغ اور میڈیا۔ اگر ہمارے پاس کوئی طاقت ہے وہ ہمارا جذبہ مزاحمت ہے۔ ہماری سب سے بڑی قوت اللہ پر توکل، ہماری تحریک کی صداقت، ہمارا آپسی اتحاد و اعتماد، اور غلامی کی ذلت سے آزادی حاصل کرنے کا عزم صمیم ہے۔ ہماری فتح و نصرت کا واضح ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ بھارتی قابض فوج کو کشمیر میں آزادی کی آواز کو دبانے کے لیے عمر رسیدہ خاتون اور 21 سالہ دوشیزہ تک کو گولی سے خاموش کرنا پڑتا ہے، 80 سالہ بزرگ اور 4 سالہ معصوم بچے پر پیلٹ فائرنگ، اور جوان سال کالج ٹیچر کو لاٹھیوں اور بندوق کے بٹوں سے کے دوران زیر حراست چوب لا کر ابدی نیند سلانا پڑا۔ اگر 70 سال کے فوجی قبضہ کے بعد بھارتی فورسز اہلکار کو ایک نہتی عورت اور ہاتھ میں پتھر اٹھائے کمسن بچے کو کشمیر کو بھارت کے جبری قبضے میں رکھنے کے لیے گولیوں سے بھون ڈالا پڑتا ہے، تو آپ ذرا خود ہی بتائیے کہ اسے بڑھ کر ان کی بدترین شکست کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی تحریک قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری تحریک قربانیوں سے مزین ہے۔ ہم نے بے مثال جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہمارے بچے قابض بھارتی ٹارچر سینٹروں میں تختہ مشق بنائے جا رہے ہیں۔ بزدل بھارت ہمارے بچوں کو منصوبہ بند انداز میں اندھا بنا رہا ہے۔ ہم نے اپنی کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں کو معطل کر رکھا ہے۔ ہمارا مزدور، کاشتکار، ٹرانسپورٹر، شکارہ والا، ترخان، شال و قالین باپ، غرض سماج کا ہر طبقہ ہر لحاظ سے قربانیاں پیش کر کے ہماری تحریک کا ہراول دستہ بنا ہوا ہے۔ یہ تحریک ہمارے یہاں کے ایک ایک فرد کے دل کی آواز، آرزو اور تمنا ہے، چاہے وہ درس تدریس، تجارت، ڈاکٹری، نوکری یا کسی پیشے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہماری یہ قربانیاں آزادی کی اس عمارت کے پیوست اور راز ستون ہیں جو ہمارا مقدر ہے انشاءاللہ۔ رواں عوامی تحریک کے دوران لوگوں نے جس باہمی اخوت و ہمدردی اور اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا، اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ہم نے ایک آزاد قوم کی حیثیت سے جینے کا آغاز کیا ہے۔ ہماری گلی کوچوں سے لے کر ہمارے قائدین تک ہم تحریک آزادی کے لیے یکجٹ اور یکسو ہیں۔ طرح حالے کی بھارتی قابض فورسز نے ہمیں سخت کرفیو میں جکڑا ہوا ہے۔ ہماری جیلوں میں قید اور کھانا نظر بند کیا ہوا ہے، ہمیں تعذیب و تشدد کا نشانہ بنایا ہوا ہے، لیکن وہ کبھی بھی ہم سے ہمارا جذبہ آزادی چھین نہیں سکتا اور ہمیں غلامی پر رضامند
نہیں کر سکتا ہے۔ ہم ایک ہیں، ہم متحد ہیں اور ہمیں متحد ہو کر رہنا ہے۔ ہمارا اتفاق و اتحاد ہمارے دشمن کی موت ہے۔ ہماری تحریک میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پاکستان نے ہمارا محسن، وکیل اور دوست ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ پاکستانی حکومت اور عوام نے ہمارا درد محسوس کیا، ہمارے حق میں آوازیں بلند کی اور ہر سطح پر ہماری مدد کا یقین دلایا۔ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے آزادی کے لیے آج جو زوردار آواز اٹھائی ہے، وہیں پاکستانی حکومت اور عوام بھی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی سطح پر سپورٹ کرنے کے لیے شانہ بشانہ کھڑا ہوئی ہے۔ ہم چین، ناروے، سعودی عرب، نیوزی لینڈ، ایران اور OIC کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں ہمارے حق میں آواز اٹھائی۔ انہوں نے ہمارے حق میں آواز اٹھائی اور جموں کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت کی مذمت کی۔ ترکی کا بھارت کے خلاف ہماری تحریک آزادی کا غیر مبہم اور برملا سپورٹ کرنے پر ہم ان کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہمیں اپنے خطوط لکھنے اور پڑھنے کے لیے بھی دوسروں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ ہماری آزادی کی امنگ اور درد و کرب اور مظالم کی داستانی بھارتی مصنفوں، صحافیوں اور قلمکاروں کے استحصال اور قطربیوت کا شکار ہوتی تھیں۔ بھارت کے قبضے کی صورت میں ہم پر پڑی افتاد کی اصلی صورتحال کو بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کی جاتی تھی۔ سوائے چند حقیقت پسند افراد کے، بھارت کی تمام میڈیا مشینری، قلمکار و تجزیہ نگار جھوٹ کا سہارا لے کر ہماری مبنی بر حق و صداقت تحریک آزادی کو دہشت گردی سے موسوم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے تھے۔ ہندوستانی میڈیا فی الاصل بھارتی حکومت کی پالیسیوں کا وکیل اور ترجمان ہے اور بھارت کا جموں کشمیر پر اپنا قبضہ قائم رکھنے کے لیے یہ ادارے حکومتی ڈکٹیشن پر من عن عمل پیرا ہیں۔ ہمارے لیے اب حوصلہ افزا بات ہے کہ ہمارے اپنے قلمکار مصنفین اب بڑی دلیری اور غیر مبہم طریقے سے بھارت کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم اور تحریک آزادی کے ساتھ یہاں کے لوگوں کی وابستگی کی حقیقی صورتحال دنیا کے سامنے لا رہے ہیں اور کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ اسی کا ماحصل ہے۔ بین الاقوامی میڈیا آج بھارت اور بھارتی میڈیا کا ہماری تحریک کے خلاف منفی پروپیگنڈا کا توڑ کرنے کے لیے ہماری سڑکوں، گلی کوچوں اور ہسپتالوں سے حقیقی صورتحال کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ہم بین الاقوامی پریس کا دیانتداری سے اور حقیقی صورتحال کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج جب کہ ہم بحثیت قوم اجتماعی طور حصول آزادی کی تحریک میں یکجٹ ہو کر برسر پیکار ہیں، وہی ہم غاصب بھارت کی گنتی کے ان مفاد خور عناصر کو تحریک آزادی میں شامل ہونے کی ایک بار پھر اپیل کرتے ہیں، کیونکہ اپنے قوم کے ساتھ دغابازی کا مرتکب یہ طبقہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ وہ تاریخ اور تحریک کی سچائی و حقیقت کے مد مقابل کھڑا ہو کر محض ذاتی مفادات و مراعات کے لیے قابض بھارت کا اعلی کار بن کر اپنے ہی لوگوں کے خلاف برسر جنگ ہو کر اپنی عاقبت کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مال و زر کی لالچ میں ان کا فاش ہندوتوا قوتوں سے اقتدار حاصل کرنے کے بہکاوے میں آئے ہیں، جنہوں نے ریاست جموں کشمیر کا مسلم اکثریتی کردار ختم کرنے کی ٹھان رکھی ہے، ہمارے ملی اور دینی تشخص کو مٹانے کے درپے ہیں اور ہم سے ہماری تہذیب اور وراثت چھیننے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ ابھی بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے طرز عمل سے باز آئیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر
غداری اور دغابازی سے کنارہ کش ہو کر نہ صرف اپنے بلکہ آنے والی نسل کے محفوظ مستقبل کے لیے تحریک آزادی کشمیر میں شمولیت کریں۔ ہم خصوصاً ان لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں جو محض روزگار کے لیے قابض بھارتی مشینری کے اعلی کار بنے ہیں اور اپنے لوگوں پر مظالم ڈھانے اور تحریک آزادی کو کچلنے کے عمل کو اپنے فرائض کی انجام دہی تصور کرتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ظالم اور ظلم سے اجتناب کر کے حق و صداقت کا ساتھ دے کر اللہ آپ کو دلوں کو طمانینت اور سکون سے نوازے گا۔ اللہ آپ کے لیے رزق کی فراہمی کے ذرائع و اسباب واہ کرے گا۔ ظالم و جابر کا مددگار بننے پر اللہ تعالیٰ نے خوفناک انجام کی وعید سنائی ہے، اس لیے آپ قابض بھارت کا مددگار بننے سے تائب ہو کر مظلوم قوم کی اجتماعیت میں شامل ہو کر جاری جدوجہد میں شریک ہو جائیں۔ وقت کا عام تقاضا ہے کہ ہم مزاحمتی تحریک کے اس دور کو راسخ اور پیوست کریں اور کمپرومائز کے بجائے مزاحمت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ ترجیحات اور ذمہ داریوں کا ادراک کر کے تحریک آزادی کو مستحکم اور منضبط کریں۔ ہماری اس مزاحمت اور قربانیوں نے تحریک آزادی کو کسی بھی ابہام اور شک و ریب سے محفوظ کر دیا ہے۔ تحریک تسلسل کا نام ہے اور ہم واضح اور شفاف تحریک اور اس کے منزل مقصود کو ابہام اور دھندلاہٹ کا شکار نہ ہونے دیں۔ اس مقدس مشن کو گم کرنے کی کوئی دانستہ یا نادانستہ کوشش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اس مرحلے کو اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے ایک مشعل بنانے کی حیثیت دینی ہوگی۔ ہمیں فوراً سے پیشتر اپنے گرد و نواح میں رواں تحریک میں متاثرہ افراد، اہل خانہ اور دیگر متاثرین تک پہنچنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہر بستی میں بیت المال قائم کر کے حاجت مندوں کی حاجت روائی کی جانی چاہیے۔ شہداء، زخمی، جیلوں میں بند لوگوں اور ان کے لواحقین اور دیگر متاثرین کی جانب خصوصی توجہ کر کے ان کے ساتھ دلجوئی اور معاونت کا خیال رکھا جائے تاکہ ہند نواز اور تحریک مخالف عناصر کے استحصال سے انہیں محفوظ رکھا جائے۔ ہماری قوت، اتحاد اور عزم صمیم سے حواس باختہ ہو کر بھارت نام نہاد اور لایانی بات چیت، ٹریک ٹو گفت و شنید اور ڈپلومیسی کا جھانسا دے کر ہمارے ارادوں کو کمزور اور رائے کو منقسم کرنے کی چال بازی شروع کر رہا ہے۔ یہ محض دکھاوے کے ڈول ہیں، محض وقت گزاری کے حربے ہیں، جو ان کا آزمودہ آلہ رہا ہے۔ انفرادی و اجتماعی طور یہ جاننے کا ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم صرف اور صرف بھارت کے ناجائز قبضے سے آزادی چاہتے ہیں، اور ہم دیر سویر اسے حاصل کر کے ہی دم دیں گے انشاءاللہ۔